کب سے سورہ رحمان سے جڑے ہو یا سن رہے ہو یا دعا کرا رہے ہو یا کر رہے ہو؟ میرا نام ابیرہ ہے اور میری جو جرنی سورہ رحمان کی جو شروع ہوئی تھی 2017 میں شروع ہوئی تھی. 2017 میں؟ جی. اچھا. بہت زیادہ سویئر ڈپریشن کا مجھے ایشو تھا. کافی ڈاکٹرز کے پاس گئی, کہیں سے سکون نہیں مل رہا تھا, کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا. میڈیسنس بھی کھائیں, کبھی ڈاکٹر کوئی ایلپ دے دیتا تھا, کوئی اور میڈیسن دے دیتا تھا, سلیپنگ پلز وغیرہ, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا مجھے. پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, مطلب اب واٹس ایپ آپ کی پی ٹی وی کی کوئی ویڈیو وہ کافی مشہور ہوئی. ہاں جی, پی ٹی وی کی ایک ویڈیو تھی. تو وہ میں اتنی کنونس نہیں ہوئی تھی اس میں نا, ڈپریشن کا آپ نے شاید کینسر پیشنٹس کا زیادہ بتایا تھا اپنے آئی سی یو کا, زہر کی گولیاں کھا کے آنے والے. وہی والا. تو میں اتنی زیادہ کنونس نہیں ہوئی تھی. تو پھر ایک ڈاکٹر زینب تھی, ان کی میں نے ڈپریشن کی سنی تھی, ان کو سائیکوسس ہوا تھا. ڈاکٹر سیدہ زینب. جی جی جی. ان کی آڈیو سنی ہوگی یا ویڈیو؟ آڈیو سنی تھی یوٹیوب پہ. تو میں کنونس ہوئی. میں نے 7 دن, انہیں پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہو گیا. ہاں جی وہی بات. اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے. جی جی. تو 7 دن میں نے 7 دن کی, اور تیسرے دن مطلب تیسری دفعہ جب میں نے 7 دن سنی, غائب. مطلب وہ میرے لیے ایک میریکل تھا کہ یہ ہوا کہ میرے ساتھ جو میں اتنے مہینوں سے کلپ رہی ہوں لوگوں. آپ کی شادی ہوئی ہوئی تھی بیبی؟ نہیں. اچھا, اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا, میری منگنی ہوئی تھی. منگنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو بس. اور آپ نے سورہ رحمان سنی, تیسرے دن آپ کا ڈپریشن 7 دن مطلب تیسری دفعہ جب میں نے سنی, پانی پیا اور میں نے آنکھیں کھولی, لٹرلی میں چیخیں ماری تھی, میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں. اچھا, معاف کر کے سنی. اس سے پہلے سورہ رحمان سے پہلے تو جتنی میں نیک تھی, مجھے لگتا تھا دنیا میں کوئی نیک ہی نہیں ہے, سارے ہی گنہگار ہیں, صرف میں ہی ٹھیک ہوں, باقی سارے خراب ہیں. جب سورہ رحمان سنی, سب سے پہلے مجھے اپنی خامیاں نظر آئیں کہ میں لوگوں کو کیا گنہگار کری, اس لیے تو میں ہی ہوں جو لوگوں میں خامیاں دیکھتی تھی. ایک انگلی دوسری طرف ہوتی تھی, 3 انگلیاں میری ہوتی تھیں. اصل تو میں مطلب جہنم میں ہی رہ رہی تھی. اور دوسری جب لوگ تعریفیں کرتے تھے, میں تو 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی تھی. پہلے میرے سے تو نہیں کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد پتہ لگا جی اصل مسئلے ہی میرے اندر تھے. میں ٹھیک ہو گئی, شادی ہوئی میری. 2-3 مہینے بعد مجھے پھر سمٹمس تھوڑے سے آئے, تو میں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا فیس بک پہ. اچھا. آپ سے بات کر کے بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی. فیس بک پہ جب میں نے آپ سے بات کی نا, میں ٹھیک ہو. فیس بک کے کامنٹس میں میں نے کیا؟ میں آپ کال کی تھی, میں نے آپ کو. اچھا, میسنجر پہ. ہاں جی. اچھا. مطلب کال کے بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی. پھر مجھے 2022 میں دوبارہ یہ اٹیک ہوا. میں آپ کے پاس کلینک پہ آئی, آپ نے کہا دعا کرایا کرو اور کیا کرو. میں نے کرانا شروع کی. سب کو ڈی موٹیویٹ بھی بہت ہوئی. لوگ کہتے ہیں تو کن چکراں سے پہ گئی ہیں, مطلب تب وہ کنونس نہیں ہوتے تھے. تو ہم نے کہا چلو کوئی نہیں, جو گھر پہ میرے ان کو ہی کرا دیا کرو. ان کو کرانا شروع کی. اچھا, پھر میں ٹھیک ہو گئی. وہ ایک اللہ نے قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے نا کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے, اٹھتا بیٹھتا بس اللہ کو یاد کرتا ہے, اور جب چلی جاتی تو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ میں اب پڑھتی ہوں, مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے ہے, اللہ مجھے ہی بول رہا ہے. جو ہی مشکل میں سے نکلتا ہے سب اللہ کو بھول جاتا ہے. مطلب کووڈ کے جاتے ساتھ ہی پھر فرعون بن جاتا ہے. ایسا ہی ہوا, بس فرعونیت میں واپس آنا شروع ہوئی. لوگ مطلب آہستہ آہستہ میں نے دعا کرانا شروع کی, ٹھیک بالکل دوبارہ ٹھیک ہو گئی. اور پھر دوبارہ جب ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہوئی, میں نے آہستہ آہستہ دعا کرانا بند کر دی. پھر 2023 میں میرا بیٹا ہوا دوسرا, اور مجھے بہت سویر دوبارہ یہ اٹیک ہوا, اور میں آپ کے پاس آئی. آپ نے ڈائگنوز کیا کہ مجھے سائیکوسس تھا. مجھے تھا اب نہیں میں نے ٹھیک ہونا, جتنی میں تکلیف سے دفعہ گزری تھی. اور آپ نے کہا, اچھا مزے کی بات میں نے آپ کو تب نہیں بتایا, میں ابھی سب کے سامنے کہہ رہی ہوں, میں پانی والی دعا بہت زیادہ کر رہی تھی. میں نے کہا میں ڈاکٹر بابا کے پاس جاؤں گی اور ان کو میں نہیں بتاؤں گی کہ میں پانی والی دعا زیادہ کر رہی ہوں, باقی جو یہ کہیں گے وہ میں کروں گی. اچھا, میں آپ کے پاس آئی, آپ نے پرسکرپشن چیک کر رہے تھے. آپ بند کرنے سے پہلے آپ نے ایک دم کہا, اوے تو پانی والی دعا زیادہ نہیں کرنی ہے. میں سوچ کے آئی تھی کہ میں نے بتانا ہی نہیں ان کو, جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا میرا اللہ کے سوا. آپ نے پتہ نہیں ایک دم مجھے بولا. میں گھر بھی یہی پریشانی, ان کو پتہ کیسے چلا ہے, ان کو مجھے نہیں پتہ چلا تھا. مجھے آپ کی علامتیں دیکھ کے میں نے کہا کہ یار یہ زیادہ نہ کر رہی ہو, 3 بار ہی کافی ہے. ہاں, لیکن مطلب اسپیشل آپ نے یہ پڑھائی کا کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے صرف وہی چیز کی جو میں سوچ کے آئی تھی, میں نے آپ کو نہیں بتانی ہے. آپ نے وہی بولا کہ نہیں کرنا. تو اللہ میاں نے میرے دل میں ڈال دی نا, کیونکہ اللہ میاں کو آپ سے پیار ہے. تو اللہ میاں نے کہا یار اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں, اور یہ اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے, ڈاکٹروں کو یہ پیسے دیتے ہیں,
تو شفا تو اللہ نے دینی تھی, تو اللہ نے اسی ڈاکٹر کے منہ سے تمہیں نکلوا دیا کہ یار یہ مجھے بار بار مس بیل نہ کیا کر, ٹھیک ہے, 3 بار اللہ کہہ کے تم بھاگ جاتے ہو, تو 3 بار تو میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کے بعد جو بار بار بیل دیتا ہے میں کرنٹ چھوڑ دیتا ہوں, پھر بتایا بھی نہیں جاتا, بیبی بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹا سا بندہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بڑی سی سانس ہوتی ہے اور مسئلے بڑے ہوتے ہیں, پھر بندہ کہتا ہے میں کروں تو کروں کیا, تو ادھر سے کرنٹ نہیں چھوڑ رہا ہوتا, اللہ یہ کہتے ہیں نہیں کدھر چل رہے, تو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ اللہ میں نظر بھی نہیں آتے, لوگوں کو بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ میں تو اللہ میاں سے بہت پیار کرتی ہوں. الٹا لوگ کہتے ہیں یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی, دوپٹہ بھی نہیں ہے, تو مزید چھتر پولا ہو رہا ہوتا ہے. میں جب لوگوں کو بتاتی انگریزی میں کہتے ہیں, میں لوگوں کو بتاتی ہوں نا تو مجھے پہلے دیکھتے ہیں سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی ہوں, یہ وہ, ان کو کیا, ان کو اصل میں میرا مین میسج یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو اللہ ملا ہے نا, وہ آپ نے در نہیں چھوڑنا, چاہے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملا ہو, کہیں سے بھی ملا ہو, یہ سسٹم سے یا آؤٹ آف دا سسٹم آپ کو ملا ہو, نہیں چھوڑنا. آپ ڈی ٹریک ہو جاؤ گے, آہستہ آہستہ دوبارہ اسی فیز میں آپ چلے جاؤ گے جہاں سے آپ پہلے پھنسے ہوئے تھے. اور میں بہت بری طرح پھنسی تھی, اور میں لٹرلی آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو چاہیے نہیں, لیکن میں نے آپ کو چھوڑا, یہ نہیں کہ آپ نے ایپ دیکھا, اتنی ٹھیک ہو گئی تھی کہ بس میں دوبارہ اس ٹریک میں چلی گئی. مجھے پکڑنا کہ مطلب یہ تھوڑا ہے کہ میرے پاس آتے رہو یا میری انگلی پکڑ کے بیٹھ جاؤ, مجھے پکڑنے کا مطلب میری بات پہ, جو میں بات کی بات پہ ہی رہیں, چاہے مطلب جو آپ کہتے ہیں بس 100% آپ کو فالو کرنا چاہیے, ورنہ آپ واقعی ڈی ٹریک. مجھے فالو کر, میں خود ہی خراب ہوں, تو بس اللہ 3 بار اللہ کرو پانی جو اللہ یاد کرا دے اس کو کیوں نہ فالو کریں. بابا جی نے جو بات بتائی ہے اتنی کرو, وہ اتنی ٹھیک ہے, کرتے ہیں جی. بہت زیادہ کر لیں تو یہ حال ہو جاتا ہے جو آوازیں آ رہی ہیں, جی ٹھیک ہے نا, وہ پھر بندہ کنٹرول میں بھی نہیں رہتا اور قابو میں نہیں رہتا. لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے جو مجھے دوبارہ کہا کہ پانی والی مطلب آگے کرایا کرا, میں لوگوں کو کرا رہی ہوں, لیکن میرا یہی میسج ہے کہ آپ کہ مطلب آپ کو جو فالو کر رہے ہیں, کسی کو بھی کر رہے ہیں جہاں سے بس اللہ ملا ہو. آپ خود مجھے اب آپ کی اب باتیں سمجھ آتی ہیں جو آپ کہتے ہیں نا شک حق کا اکٹھے نہیں ہوتے ہیں, جہاں سے اللہ ملا. مطلب پہلے نہیں سمجھ آتی تھی, جب اب اس دفعہ تکلیف سے گزرے اب ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ آپ کیا کہتے تھے, اس کا اب کیا مطلب ہے. شک اور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جی, اور مطلب کہ جہاں سے اللہ ملا اس پتے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ بس وہی غلطیاں کی, اور میں نہیں چاہتی جس غلطیوں سے میں گزری ہوں کوئی بھی گزرے. اور ان سب کو سلوٹ کرتی ہوں جو اس نماز پہ قائم ہے. بہت مشکل ہے نماز پہ قائم ہونا, قائم نماز بہت مشکل ہے. یہ کر گیا تو کر گیا, بس مخلوق خدا کا بھلا کرتی رہو نا. جی جی, مردہ دلوں کو زندہ کرو, لوگوں کی اللہ سے صلح کرا دو, لوگوں کی اللہ سے ملاقات کرا دو. اب زیادہ وہ آ رہی کہ کرانا ہے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ